آج کی کہانی ایک 22 سالہ ڈائیور یوری لپسکی کے بارے میں، جس نے مشہور ڈائیونگ پلیس بلو ہول میں غوطہ خوری کے مناظر ریکارڈ کرنا چاہے تو اس کی اپنی دردناک موت کے مناظر کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ ہو گئے۔ آئیے جانتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ ونڈر ٹی وی کے ناظرین، یوری لپسکی روس کا ایک ماہر ڈائیور تھا۔ اس کا عشق دنیا کے خطرناک ترین مقامات پر غوطہ خوری کرنا تھا۔ یہ کم عمری میں ہی کئی ورلڈ کا ریکارڈ بنا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غوطہ خوری میں لاجواب مہارت نے اس کا کانفیڈنس آسمانوں تک پہنچا دیا تھا۔ یہی مہارت اس کی موت کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ سوال یہ ہے کہ آخر یوری کی موت اس کے کانفیڈنس اور ویڈیو بنانے کی خواہش کی وجہ سے کیسے ہوئی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ بات ہے اپریل 2000 کی، جب یوری روس سے مصر آیا۔ وہ یہاں صرف ویکینڈ گزارنے آیا تھا، لیکن ریڈ سی کے قریب دہاب میں موجود گہرے نیلے پانی نے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس کا ایڈونچر پسند ذہن اسے اکسانے لگا کہ وہ مشہور زمانہ ڈائیونگ سائٹ بلو ہول کو ایکسپلور کرے۔ یہ جگہ 394 فٹ گہرائی کے ساتھ انتہائی پراسرار ہے۔ جب یوری نے بلو ہول کو دیکھا تو اس کی پراسرار خوبصورتی نے اسے اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یوں اس نے بلو ہول میں ڈائیونگ کرنے اور سب سے گہرائی آش میں جانے کا اٹل فیصلہ کر لیا، باوجود اس بات کے کہ وہ اپنے باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ دوران سیاحت کوئی بے وقوفانہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، جب اوپر والا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسا ہی یوری کے ساتھ ہوا، یعنی یہ اپنے ڈائیونگ عشق کی وجہ سے باپ کے ساتھ کیے گئے وعدے کے خلاف جانے پر مجبور ہو گیا۔ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کی گھنٹی پر بھی کلک کر لیں۔ ناظرین، بلو ہول سائٹ اپنے خطرے اور انوکھے پن کی وجہ سے دنیا بھر کے ڈائیورز میں مشہور ہے۔ اس طرح یوری بھی بلو ہول میں ڈائیونگ کے دوران آنے والے خطرات اور اس کے انوکھے پن سے بخوبی واقف تھا۔ اس لیے یوری نے کھوج کے اس کے سفر پر جانے سے پہلے طارق نامی تجربہ کار گائیڈ سے رابطہ کیا اور اسے اپنا پلان بتایا کہ وہ بلو ہول آج کے آخری تہہ تک جانا چاہتا ہے۔ وہ بلو ہول کے اس سفر کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرنا چاہتا ہے۔ یوری کے اس آئیڈیا سے طارق کافی متاثر ہوا۔ 22 سالہ یوری اسکوبا ڈائیونگ میں کافی تجربہ کار اور کوالیفائڈ تھا، لیکن پھر بھی ٹیکنیکل سکل اور ٹیکنیکل نالج کم ہونے کی وجہ سے طارق نے اس کا ساتھ دینے کی حامی نہ بھری۔ طارق کا کہنا تھا کہ بلو ہول کو کھوجنے سے پہلے تمہیں کم سے کم 2 ہفتوں کے لیے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہوگی اور بلو ہول کے ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ تاہم یوری کیونکہ صرف ویکینڈ کے لیے یہاں آیا تھا، اس لیے یوری 2 ہفتے تک انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس نے کچھ دوسرے لوکل گائیڈز کو بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ہر طرح سے کوشش کرنے کے باوجود جب کوئی بھی مقامی گائیڈ یوری کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوا تو اس نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے اکیلے ہی بلو ہول کو سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یوری کو اپنی مہارت اور کوالیفیکیشن پر پورا بھروسہ تھا۔ اسے بحفاظت واپس آنے کی بھی پوری امید تھی، لہٰذا یہ ٹیکنیکل علم اور ٹیکنیکل سکل کے بغیر ہی بلو ہول کی گہرائیوں میں جانے کو تیار ہو گیا، جو اس کی پہلی بڑی غلطی تھی۔ اس طرح یوری انجانے میں اپنی موت کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ 28 اپریل سن 2000 کو 22 سالہ جوشیلے جوان یوری نے بلو ہول کی گہری تہوں میں جانے کا سفر شروع کیا تو آس پاس کے دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ اس کی تیاری ہر طرح سے مکمل تھی۔ اس کے پاس آکسیجن سلنڈر، ہیلمٹ، بیلٹ کے ساتھ لگے ویٹس اور ڈائیونگ کے لیے درکار ہر چیز موجود تھی۔ وہ اس قدر پرجوش تھا کہ اپنے اس کارنامے کو کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے ہیلمٹ کے ساتھ خصوصی طور پر کیمرہ فکس کروایا تھا تاکہ انوکھے سفر کی ویڈیو ریکارڈنگ اسے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھ سکے۔ پر ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی یوری نے پوری تیاری کے ساتھ بلو ہول میں ڈائیونگ کا آغاز کیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ بہت تیزی سے گہرائی کی طرف سفر کر رہا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ اس کے ہیلمٹ پر لگے کیمرے کی وجہ سے وزن کا زیادہ ہو جانا تھا، جس سے یوری بے خبر تھا، کیونکہ یہ وزن بوئنس کنٹرول ڈیوائس میں ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے زیادہ ہوا تھا، جو اسے نہ صرف تھوڑے ہی وقت میں 262 فٹ نیچے خطرناک اور جان لیوا گہرائیوں میں لے گیا، بلکہ اس نے یوری کے بیلنس کو بھی بگاڑ دیا۔ 100 فٹ کی گہرائی سے نیچے عام طور پر غوطہ خوروں کو 2 بڑے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں ایک آکسیجن ٹاکسیکیشن اور دوسرا نائٹروجن نیکروسس شامل ہے۔ مطلب گہرائی میں سانس لینے کی وجہ سے آکسیجن پھیپھڑوں پر پریشر لگاتی ہے، نتیجتاً ڈائیورز کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جبکہ نظر بھی دھندلا آنے لگتا ہے۔ دوسری طرف نائٹروجن کی زیادتی کی وجہ سے چکر آنے لگتے ہیں اور انسان کا خود پر کنٹرول ختم ہونے لگتا ہے۔ یہی 2 مسئلے یوری کے ساتھ پیش آئے۔ زیادہ گہرائی میں چلے جانے سے پانی کا وزن اس مسئلے کو مزید بڑھا رہا تھا، کیونکہ یوری چاہتے ہوئے بھی دوبارہ سطح سمندر پر نہیں جا پا رہا تھا، جس سے یوری پریشان ہوا۔ بہرحال اس کشمکش میں یوری کے ہیلمٹ پر لگا ہوا کیمرہ آن ہوتا ہے اور ارد گرد کے مناظر ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے کچھ نظر نہیں آتا سوائے سمندر سے اٹھتی ہوئی ریت کے ذرات کے۔
اب یوری کی امید ٹوٹنا شروع ہوئی، لیکن وہ خود کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اسی جدوجہد میں کیمرہ ہیلمٹ سے گر گیا، لیکن اس سے پہلے اس نے 7 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی، جس میں یوری کی آخری سانسیں اور سانس لینے میں دشواری کی آواز کو بآسانی سنا جا سکتا ہے۔ یہ آواز 5 منٹ تک سنائی دیتی رہی۔ اس دوران یوری نے آکسیجن سلنڈر کا ریگولیٹر بھی اپنے منہ سے اتار دیا۔ یہ اس کی وہ آخری غلطی تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ ڈائیو کرنے کے گھنٹوں بعد جب وہ باہر نہ آ سکا تو لوگ سمجھ گئے کہ نوجوان کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ اگلے دن اس کے والدین نے وہاں کے مقامی غوطہ خوروں اور خاص طور پر طارق کی منت سماجت کی کہ اس کے بیٹے کی لاش کو ڈھونڈ کر نکالا جائے۔ یوں اس مشن کے دوران وہ کیمرہ ملا جس میں 7 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو کچھ ہی دیر میں دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، کیونکہ یہ ویڈیو یوری کی ہیبتناک موت کی گواہی دے رہی تھی اور ساتھ میں بتا رہی تھی کہ یوری کی موت بلو ہول میں موجود کسی بھی سپر نیچرل طاقت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ ٹیکنیکل سکل نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ گہرائی میں چلے جانے، غلطی سے وزن زیادہ ہو جانے اور ساتھ میں ڈائیونگ پارٹنر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوئی۔ یہ سب غلطیاں یوری کے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ تھیں۔ دوستو، یہ تھی کہانی یوری کی، جس کے اعتماد اور بے وقوفانہ فیصلے نے اس کی زندگی چھین لی۔ یوں اس واقعے کے بعد بلو ہول کو نہ تجربہ کار اور ٹیکنیکل سکل نہ رکھنے والے ڈائیورز کے لیے بین کر دیا گیا۔ اب صرف وہی لوگ اس جگہ ڈائیونگ کر سکتے ہیں جن کے پاس باقاعدہ ٹیکنیکل نالج اور ٹیکنیکل سکل سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں۔